اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس کو بہت بڑی عبادت کہا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر درود پڑھ کے دعا کی جائے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس، لوگ درود بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ آخر کیوں؟ جب یہ بتایا گیا کہ درود شریف اول اور آخر پڑھنے کے بعد دعا رد نہیں ہوگی، تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جناب، آپ کو درود پڑھنے کے بہت سارے اقسام ملیں گے۔ نام ہے درود ابراہیمی، درود تاج، درود خضری، ایسے بہت سارے نام ہیں، اور ہر مسلمان یہ پڑھتا رہتا ہے۔ تاثیر کیوں نہیں مل رہی؟ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے، اور ہے وہ یہ کہ ہم بڑے لالچی ہو گئے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ کیا فائدہ اس کا، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ وہ جو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے ایک شرط لگائے ہوئے جب درود پڑھا جائے گا تو کیا اس کا اثر ہوگا؟ آپ خود ہی سوچئے۔ ہمارا کام ہے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، یقین مانیے اللہ کا ذکر ہو، درود شریف ہو، سب اس لیے پڑھنا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ ان کے کوئی کام ہو جائے۔ چیک لسٹ پڑی ہوئی ہے ان کے جیب میں کہ نوکری مل جائے، شادی ہو جائے، فلاں لڑکی مل جائے، اس لڑکے سے شادی ہو جائے، بزنس میں کامیاب ہو جاؤں، کاروبار میرے کاروبار کامیاب ہو جائیں۔ کوئی بہت کم ایسے لوگ ہیں، بہت قلیل، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کی خاطر ذکر اذکار اور درود پڑھے۔ سوچئے، یہ فارمولہ لگایا ہے، دل میں یہ پہلے ہی سوچ لیا کہ ہم اول اور آخر درود پڑھ کے اپنے کام کروائیں گے، تو کیسے درود کا اثر ہوگا؟ درود کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے کنیکٹ ہو جائیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، ان کی حضوری میں حاضر ہو جائیں۔ درود شریف پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے، جب ان کی حضوری مل جائے گی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے آپ خود کو اپنی ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، لیکن اس کے پیچھے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ فلاں وظیفہ دیجئے، شادی ہو جائے، اس لڑکی پر کوئی پڑھائی کر دیجئے کہ وہ میرے قدموں میں، محبوب میرے قدموں میں آ جائے۔ میں نے اس جاب کے لیے اپلیکیشن لکھی ہے، مجھے یہ جاب مل جائے، کوئی تعویذ بتا دیں۔ میرا دکان نہیں چل رہا، کوئی ذکر اذکار تو دے دیں۔ اس قسم کی جو لالچ، دیکھیے، ایک
واضح بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے آپ کو گھر پہ بیٹھ کے ملے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر لوگ راستوں پہ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ رزق مل جائے، تو ان کی انرجی خام خواہ ڈرین ہو رہی ہے۔ جو اصل ان کو چیز ملنی ہے وہ تو گھر پہ بیٹھ کے ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ کمانا تو نصیب ہے، کمانا تو اعمال، آپ کے اعمال کیسے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا اللہ سریع حساب، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے یہی ان کا نصیب ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلدی حساب لے گا۔ تو کمانا نصیب ہے۔ نصیب سے مراد قرآن میں نصیب کس کو کہا گیا ہے؟ جو کچھ آپ نے کمایا، جو آپ محنت کر رہے ہو، جس چیز کے پیچھے آپ کا بیہیویئر ہے اس کو نصیب کہا گیا ہے۔ کمانا بیہیویئر ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، یہ کمانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پیسوں کے لیے، درود شریف آگے پڑھنا پیچھے پڑھنا، یہ کرنا، سارا دن درود پڑھو، آپ کا یہ مسئلہ نہیں۔ درود اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ حضوری حاصل ہو، رحمتیں برکتیں ملیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو تو جنت ملے گی۔ تو انہوں نے فرمایا نہ مجھے جنت کی لالچ نہ مجھے دوزخ کا ڈر، میں اس لیے اس ہستی کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ اس ہستی اس عبادت کے لائق ہے۔ یہ اپروچ ہونی چاہیے۔ درود اس لیے پڑھو تاکہ حضوری ملے، یہ لالچ نہیں ہے، یہ حضوری ملنے کی بات ہی کچھ ہو رہی، وہ روحانی لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، کوئی اس میں، یہی تو اللہ کے ولی، یہی تو اللہ کے دوست ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائے گا، جو لوگ بنا لالچ کے، بنا کسی ایسی لالچ پیسوں کی اور چھوٹی چھوٹی لالچوں کے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو آئیے آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس چیز کا ہمیشہ دعا کریں گے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری مل جائے۔ جس دن آپ کو حضوری مل گئی، آپ سمجھیں کہ آپ کا دین، آپ کا دنیا دونوں آپ کی بالکل کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔